الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تھرڈ لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم اپنے اس لیکچر میں جزیرۃ العرب کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا جائزہ لیں گے، پھر خاندان نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ، اس کے ساتھ ہی چاہ زمزم کی کھدائی اور واقعہ فیل کو بھی کور کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم ماشاءاللہ سے سیرت النبی پہ اپنا تیسرا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا کی۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتایا تھا جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات ہم نے کور کیے تھے، سارے کافی ڈیٹیل میں یہ کور ہو گئے تھے۔ اب تھوڑا سا مختصراً اجتماعی، اقتصادی اور ان کے اخلاقی حالات کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر خاندان نبوت پر آئیں گے۔ تو اجتماعی حالات پہ جب ہم اجتماعی حالات دیکھتے ہیں تو عرب آبادی دراصل مختلف طبقات پر مشتمل تھی، یعنی یوں کہہ لیں کہ دو میجر طبقات کو اگر تصور میں لائیں تو دو میجر طبقات کہہ سکتے ہیں، اور ہر طبقے کے حالات جو ہے نا ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ اچھا، اب ایک طبقہ وہ تھا جو اشراف کا طبقہ تھا، یعنی شرفا کا جسے کہتے ہیں جو طبقہ تھا۔ تو شرفا کے طبقے میں یا طبقہ اشراف میں مرد اور عورت کا تعلق جو نا خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو وہاں بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا احترام، اس کا تحفظ کیا جاتا تھا، اور اس کی راہ میں نا اکثر تلواریں نکل پڑتی تھیں، یعنی کبھی کبھار تو خون ریزیاں تک ہو جاتی تھیں۔ اور عورت کا یہ مقام بھی تھا کہ بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی تھی، اور چاہتی تو ان کے درمیان میں جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی تھی۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود بلا شبہ مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا، اور اس کی بات کیا ہوتی تھی؟ فیصلہ کن ہوتی تھی، یعنی عورت کا ڈیفینیٹلی اس طبقے میں بہت احترام کیا جاتا تھا، اس کو عزت دی جاتی تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کو ویلیو تھی، لیکن سربراہ جو ہے نا مرد تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق جو ہے نا وہ کس طریقے کا تعلق تھا؟ وہ نکاح کے ذریعے تعلق تھا، یعنی عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کی زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو ہرگز یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے۔ تو یہ تو تھا اشراف کا حال، یعنی جو وہاں کے طبقہ اشراف تھا۔ اب جو باقی جو وہاں کے ڈفرینٹ اور طبقے تھے، جو نیچے کے سارے جسے کہہ لیں کہ طبقے تھے، تو اس کا حال کچھ اس طریقے سے تھا کہ جس کو میں یہاں بیان کرنا نہیں چاہ رہی اس وقت، اور یہ آپ اس بک سے خود آپ اگر چاہیں تو ریڈ کر سکتے ہیں، پیج نمبر 68 اور 69 میں۔
دراصل ان کے جتنے بھی تعلقات تھے نیچے کے طبقوں میں اور مرد اور عورت کے، اس کی کئی صورتیں تھیں، لیکن تمام کی تمام صورتوں کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بدکاری، بے حیائی، فحش کاری اور زنا کاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ ڈیٹیل میں یہاں پہ پیج نمبر 68 69 میں یہاں لکھا ہوا ہے اسی بک میں، تو آپ یہ یہاں سے اپنا چاہیں تو اسے ریڈ کر لیں، کیونکہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ اسے پڑھوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ بیسک مرد اور عورت کا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں کسی پابندی کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی معروف بات تھی، یعنی اس میں کوئی وہ برائی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی انہونی سی بات تھی، یعنی ہر ایک کی تقریباً بہت ساری بیویاں رکھتے تھے وہ، اور کبھی کبھار تو لوگ ایسی دو عورتیں بھی بائیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں، اور اسی طریقے سے باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ اس ساری کی ڈیٹیل سورہ نساء میں آتی ہے نا، کافی ڈیٹیل میں نے تو سورہ نساء پڑھی تھی تو اس میں مجھے نظر آئی تھی اس کی ڈیٹیل۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی یہ تھا کہ وہاں طلاق اور رجعت کا اختیار، یعنی طلاق دینا اور رجوع کرنا، یہ اختیار صرف مرد کو حاصل تھا، اور اس کی کوئی حد معین نہیں تھی، یعنی جتنی چاہے وہ طلاق دیتے تھے، جتنی دفعہ چاہے رجوع کرتے تھے۔ تو یہ پابندی بھی، یہ جو حد بندی کی گئی تھی نا، یہ بھی اسلام نے کی تھی حد بندی آ کے نا۔ تو یہ تو تھا وہاں مرد اور عورت کا تعلق، جو کہ میں نے بتایا کہ مختلف طبقات پہ مشتمل تھا۔ تو جو شرفا کے طبقات تھے ان کا تعلق تو صحیح تھا، لیکن جو باقی سارے طبقات تھے ان میں جو تعلق تھا وہ اس قسم کا تعلق تھا زیادہ۔ تو اب یہ مرد اور عورت کے تعلق کے بعد تھوڑا ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد سے ان کے تعلقات کس طرح سے تھے۔ تو جاہلیت میں باپ کا بچوں سے تعلق بھی مختلف نوعیتی کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، یعنی وہ اولاد کو کافی اہمیت دیتے تھے اور اس پہ بڑا فخر بھی کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اب یہاں میں نے ورڈ یوز کیا کچھ کا، اور یہ واقعی میں کچھ لوگ ایسے تھے، سب ایسے نہیں تھے۔ سوچنے کی بات بھی ہے نا، ویسے اگر سب ہی ایسے ہوتے تو پھر نسلیں ختم ہو چکی ہوتی نا، تو عورت کے بغیر نسل تو نہیں چل سکتی تھی۔ تو یہ تو تھا ان کا اولاد سے تعلق، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جہاں تک مرد اور عورت کا تعلق ہو گیا، اولاد کا تعلق ہو گیا، اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جو آپس میں ان کے تعلقات تھے وہ کس قسم کے تھے۔ یعنی جہاں تک سگے بھائیوں، چچا زاد بھائیوں، کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے نا، تو یہ ان کے خاصے پختہ اور مضبوط تھے، یعنی یہ کافی اسٹرانگ تعلقات رکھتے تھے اپنے ان کے بھائیوں کے آپس میں، چچا زاد بھائیوں کے، کنبے قبیلے کے لوگوں کے آپس کے تعلقات بہت اسٹرانگ تھے۔ کیوں اسٹرانگ تھے؟ کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے نا، وہ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ تو عرب کے اندر جو باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح جو تھی نا، وہ پوری طرح موجود تھی، یعنی وہ سپورٹ کرتے تھے ہمیشہ ان چیزوں کو نا، اپنے آپس کے تعلقات کو بہت اسٹرانگ رکھتے بھی تھے، اور اس پہ انہیں وہ بھی ہوتا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں پرائڈ فیل کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہو گیا آپس کے تعلقات۔ اب اگر آپس کے تعلقات دیکھیں تو اس کے بعد اگر یہ مختلف قبائل سے ان کے تعلقات دیکھیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے تھے نا، ذرا سا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ مختلف قبائل سے جو تعلقات کا معاملہ ہے تو وہ جو ہے نا کافی زیادہ ویک تھے ان کے، یعنی وہ بری طرح بکھرے ہوئے اور شکستہ تھے۔ قبائل کی جو ساری قوت تھی نا، وہ ایک دوسرے سے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی۔ آپس میں تو تعلقات اچھے تھے اپنے قبیلے کے لوگوں سے، لیکن جو مختلف قبائل سے تعلقات تھے نا، اس میں وہ لوگ بہت زیادہ ویک تھے، اور ان کی آپس میں نا مستقل جنگ رہتی تھی، یعنی اتنی زیادہ جنگ رہتی تھی کہ آپ یہ کہیں کہ چند یعنی یوں سمجھیں سے کہ، لیکن ہوتا یہ تھا کہ دین اور خرافات کے آمیزے سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی حدت و شدت میں کمی آ جاتی تھی۔ یعنی کچھ ایسے مہینے انہوں نے جو تھے نا، جو جنہیں حرام مہینے کہا جاتا ہے، کون سے ہیں حرام مہینے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یعنی یہ 3 تو کنٹینیوس ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ، اس کی حرمت کا وہ خیال رکھتے تھے ان حرام مہینوں کے۔ اس کے علاوہ مستقل وہ جنگ کی اس میں رہتے تھے حالت میں، یعنی مستقل ان کے ہاں جنگ کی کنڈیشن رہتی تھی۔ تو قوم کے باہمی تعلقات یعنی بے انتہا کمزور تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے ہر وقت۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے تعلقات کس قسم کے تھے۔
اب ذرا سا ان کا اقتصادی حالت دیکھتے ہیں۔ اچھا، اقتصادی حالت جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ تو ظاہر اجتماعی حالت کے تابع تھی نا، یعنی آپس میں ہر وقت کی جنگ و جدل رہے گا ان کا، تو اقتصادی حالت کیا ہوگی؟ دراصل ان کے ہاں تو تجارت جو تھی ان کی، وہی خالی ایک پیشہ تھا نا ان کے پاس، تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھا، اور تجارتی آمد و رفت ڈیفینیٹلی امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں ہوتی۔ اور جزیرۃ العرب کا حال جیسے میں نے ابھی بتایا، تو وہ تو یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کی، یعنی 4 مہینوں کے، ہر وقت وہاں پہ جنگ کی سی کنڈیشن رہتی تھی، امن و سلامتی کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا۔ اچھا، اب جہاں یعنی بزنس کے علاوہ ان کا کیا تھا کہ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ تھا نا، تو عرب اس میدان میں بھی ساری دنیا سے بہت پیچھے تھا۔ البتہ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت یعنی چمڑا سازی جو تھی نا، اس کی شکل میں کچھ صنعتیں پائی جاتی تھیں، لیکن وہ کہاں تھیں؟ زیادہ تر یمن اور ہیرا اور شام سے متصل علاقوں میں تھی۔ یمن، جیسے ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں بتایا تھا نا، نجران کے ایریا میں صنعتیں پائی جاتی تھیں نا، اوپر عراق اور شام وغیرہ سے جو متصل علاقے تھے وہاں تھے۔ تو جو اندرون عرب کا ایریا تھا پورا کا پورا، یعنی سارا حجاز وغیرہ کا ایریا، وہاں پہ کیا تھا کہ وہاں لوگ جو نا کھیتی باڑی اور غلہ بانی کرتے تھے نا، اور ساری عرب عورتیں سود کھاتی تھیں۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ یہ سارا محنت بھی کرتے تھے، لیکن یہ کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہا ان کا نا۔ تو یہاں پہ میں نے اب آپ کو یہاں پہ کافی چیزیں کور ہو گئی، کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے 2 لیکچرز کے ساتھ، اگر آپ اسے ملا کے سنا ہے، جن لوگوں نے کنٹینیوسلی میں ماشاءاللہ سے سبھی نے سنا ہے، تو اب پورے یعنی ہمیں ارد گرد کے سارے حالات سمجھ میں آ گئے، جزیرۃ العرب کے ارد گرد کے سارے حالات سمجھ میں آ گئے کہ وہاں کے لوگوں کا اس وقت کیا اسٹائل تھا اور کس قسم کے حالات تھے۔ لیکن یہ ان ساری چیزوں کے باوجود، اب ہم نے یہ سب چیزیں پڑھی تو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے ان ساری چیزوں کے باوجود کہ اہل جاہلیت میں شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں۔ ان سب چیزوں سے ہم نے اس چیز کو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں کچھ ایسے پسندیدہ اخلاق بھی تھے جنہیں یعنی پڑھ کر، بلکہ جنہیں دیکھ کر، یوں کہیں کہ سن کر، پڑھ کر انسان حیران و پریشان اور ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے۔ کچھ تو ایسی چیزیں ان کے اندر اس قسم کے اخلاق تھے کہ جس کے بارے میں پڑھ کے بھی حیرانی ہوتی ہے کہ از اٹ پاسبل، اٹ کین بی پاسبل اور ناٹ۔ تو اب میں اس کو تھوڑا سا ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اخلاق تھے جو ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کرم و سخاوت، یعنی ان کی سخاوت کس لیول پر تھی۔ تو دیکھیں، یہ اہل جاہلیت کا ایسی خوبی تھی جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ اس پہ اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو گئے تھے۔ یعنی عرب شعر و شاعری بہت کرتے تھے نا، تو ان کے اشعار میں زیادہ تر اسی کے اس پہ ہوتے تھے، یعنی کچھ خود اپنی تعریف اشعار میں کرتے تھے، کچھ کسی اور کی تعریف اشعار میں اس بیس پر کرتے تھے، ان کی سخاوت کی بیس پر۔ پھر اس کی سخاوت کے اوپر دیکھیں، جو سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں بھی اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا، سخت جاڑے کا مطلب سخت سردی کے زمانے میں یا بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی ایک اونٹنی ہوتی، اگر یعنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی، تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا تھا۔ بڑی زبردست بات ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھیں نا، حاتم طائی کا بھی ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ عرب سے تعلق رکھتا تھا، تو یعنی ان کی سخاوت کو تو ہم عرب کنٹریز میں رہنے والے بھی اس چیز کو مانیں گے کہ معاشرے سے کس قدر ان کا کھلے ہاتھوں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، مہمان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ان کی سخاوت کے بارے میں میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں، ادھر لکھا ہوا ہے کہ شراب نوشی پر یہ فخر کرتے تھے۔ شراب نوشی پر کیوں فخر کرتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ بذات خود کوئی شراب نوشی فخر کی بات تھی کہ شراب پینا کوئی فخر کی چیز ہے، بلکہ یہ اس لیے فخر کرتے تھے کہ یہ ان کی کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی۔
کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پہ گرا نہیں گزرتا نا، تو اس لیے یہ لوگ جو ہے نا شراب نوشی پہ فخر کرتے تھے، اور اسی لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا جوا بھی کھیلتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو جوئے سے جو نفع حاصل ہوتا تھا نا، یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے میں جو کچھ فاضل بچ جاتا تھا وہ اسے مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اسی چیز کے اوپر اگر آپ نے پڑھا ہو تو، بلکہ پڑھا ہی ہوگا سب نے، تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 219 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا ہے۔ وہ دیکھیں آیت کیا لکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی قرآن پاک شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کر رہا، لیکن کلیئرلی ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کی مطلب سخاوت کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انہوں نے اگر کس طریقے سے یہ سخی تھے۔ اچھا، ان کی جو دوسری کوالٹی جو بہت پرومیننٹ ہے وہ کیا تھی؟ وہ وفائے عہد، یعنی یہ عہد کو، کسی کی سے کیے گئے وعدے کو، کسی کی امانت کی حفاظت کرنا، یہ ان کی خاص وصف اور کوالٹی تھی، اور عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، اور اس عہد کو نبھانے کے لیے یہ بہرحال سے چمٹے رہتے تھے۔ اس راہ میں انہیں اگر اپنی اولاد کا خون یا اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہوتی نظر آئے تو تب بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اب اسے سمجھنے کے لیے یہاں سنوال بن عادیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اسے سنیے ذرا نا۔ سنوال کون تھا؟ سنوال ایک وہاں کا عرب تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ عمر القیس نے اس کے پاس کچھ زرہیں امانت رکھ چھوڑی تھی، اور کہا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اور یعنی ایک طرح سے اس سے عہد لیا تھا کہ یہ میرے پاس، تمہارے پاس میری امانت ہے۔ اب حارث بن ابی ثمر غسانی وہ انہیں اس سے لینا چاہ رہا تھا نا، تو اس نے اس سے کہا کہ یہ مجھے دے دو، تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے انکار کیا اس کے مسلسل اصرار پر، یعنی وہ اس پہ فورس کر رہا ہوگا، تو اس نے کیا کیا، تیمہ میں اپنے محل کے اندر وہ بند ہو گیا اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، اب وہ اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ۔ اب اس میں جب وہ تیمہ میں اپنے محل کے اندر بند ہوا تو اس کا ایک بیٹا وہ قلعے سے باہر رہ گیا، اور حارث نے کیا کیا، اس کو گرفتار کر لیا، اور اس نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر زریں واپس نہیں کرو گے تو اسے قتل کر دوں گا، یعنی قتل کرنے کی دھمکی دی اسے کہ زریں واپس کرو ورنہ تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ مگر سنوال مسلسل انکار پر اڑا رہا، اور آخر حارث نے اس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا۔ یعنی یہ پڑھ کے بھی انسان حیران ہوتا ہے نا کہ یعنی اس قدر وہ عہد نبھانے کے وہ تھے، یعنی ان میں عہد کو پورا کرنا، کسی سے وعدہ کیا ہوا، کسی کی امانت کا خیال رکھنا، کتنی بڑی بات ہے یہ جو نا۔ پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ خودداری اور عزت نفس ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا، یہ بھی ان کے ایک بہترین اخلاق میں سے تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے، اور ذرا ذرا سی بات پر جس سے ذلت اور اہانت کی بو آتی وہ شمشیر نکال لیتے تھے، یعنی تلوار اور نیزہ برچہ وغیرہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی تھی۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی بھی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی خودداری اور عزت نفس کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے۔ اچھا، ایک اور دیکھیں اب، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو، یعنی اپنی بڑائی، بزرگی، عظمت، فخر، ناز یا گھمنڈ سمجھ کے انجام دینے پر تل جاتے تھے، یعنی انہیں یہ فیل ہوتا تھا کہ یہ اس میں ان کی بڑائی ہے یا ان کی کوئی بزرگی ہے، عظمت ہے، یعنی وہ اس کو ایک اپنا یعنی جسے کہتے ہیں پرائڈ سمجھ کے کرنے پہ تل جاتے تھے، یعنی کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے، تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی، وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کام کو انجام دیتے تھے۔ اسی طریقے سے حلم اور بردباری اور سنجیدگی بھی ان کی قابل ستائش خوبی تھی، مگر
یہ جو خوبی تھی نا ان کی، حد سے بڑی شجاعت اور جنگ کے لیے ہر وقت آمادگی کی وجہ سے دبی ہوئی ضرور تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خوبیاں ان کی، جیسے سادگی تھی ان میں، ذہانت تھی، بہادری تھی، طاقتور بھی تھے نا، قوت بدن تھا ان میں کیونکہ صحرا میں پلے بڑے تھے، اور اس کے علاوہ وہ فریب کاری اور بدعہدی سے بہت دور اور متنفر رہتے تھے۔ تو یہ ساری خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ اگر اس کے علاوہ بھی مزید ہیں، یعنی اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کے حالات اور صحابیات کی زندگی کے حالات پڑھیں تو کیا وہاں کے مرد اور کیا عورتیں سب معاشرہ سے اس قدر زبردست ان کے ان چیزوں میں تھے۔ اس کے لیے ایک بک ہے شمع رسالت کے 30 پروانے۔ ویسے تو صحابیات کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کے حالات بہت ساری جگہوں پہ مل جاتے ہیں، لیکن یہ بک کیونکہ میں نے خود پڑھی ہوئی ہے، شمع رسالت کے 30 پروانے، طالب ہاشمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، یہ بڑی خوبصورت بک ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہیں پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یعنی ہمیں اس کی بھی معلومات ہونی چاہیے کہ وہ ان کی زندگی کے بارے میں اللہ نے اگر توفیق دی انشاءاللہ تعالیٰ تو سیرت کمپلیٹ کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہونا چاہیے، لیکچرز پڑھنا چاہیے نا۔ تو بیسیکلی یہ سارا کچھ تھا۔ تو اب میں اس کو دیکھتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو جزیرہ عرب کو تو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی وہ تو ایک بات تھی ہی، یعنی آپ دیکھیں نا کہ الگ کو تھا بیچ میں، اور خاص کر مکہ اور حجاز کا ایریا سب کچھ سیپریٹ سا تھا۔ اس کے علاوہ یہی قیمتی اخلاق تھے نا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ آلدو یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے بڑے المناک حادثات پیش آتے تھے، لیکن یہ بڑے قیمتی اخلاق بھی تو تھے نا۔ تو اسلام نے آنے کے بعد یہی کام کیا کہ ان کی تھوڑی سی اصلاح کے بعد انہیں انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید اور کارآمد ثابت ہوئے یہ سارے اخلاق۔ تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ ان ساری چیزوں کا جو ہم نے پڑھا پیچھے سارے حالات اور ساری چیزیں، تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اس قوم کو ہی کیوں چنا کام کے لیے، یعنی نبوت کا آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے اور اسلام پوری دنیا میں پھیلا، تو آخر اس قوم ہی کو کیوں چنا گیا اس چیز کے لیے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ مدینہ میں اہل کتاب کے علماء بستے تھے، یہودی آباد تھے نا مدینہ میں، آ کے آباد ہو گئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ کرسچنس بھی آباد تھے، ان میں سے کسی عالم کو چن لیا جاتا۔ ایک طرف ایران کی اتنی بڑی سلطنت تھی، ایرانی حکومت تھی جہاں پہ علم، ہنر، فن، مہارتیں بے شمار تھیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کیسر روم تھا، یعنی پورے رومن امپائر تھا، ان کے پاس بھی کچھ کم دنیا نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب میں سے کس کو چنا؟ عرب کے لوگوں پر کو، اور دیکھا جائے تو عرب کے لوگوں کو چنا۔ ارد گرد تو سارا وقت ہم نے دیکھا کہ مسلسل سازشیں ہوتی رہیں، خاص کر یمن کا ایریا اور اوپر فلسطین، سیریا وغیرہ کے ایریا میں، لیکن جو پورا اندر کا ایریا تھا یعنی حجاز کا ایریا، وہ وہاں پہ آلدو کہ کوئی حکومت نہ تھی، جو اور یہ لوگ ایک طرح سے جزیرے میں ہی میں تھے اور آزاد تھے مسلسل۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی معاشرہ سے، الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ عرب کا محل وقوع، اس کی قومیں، عرب حکومتیں، عرب سرداریاں، پھر سیاسی حالات ادھر کے دین، مذاہب، پھر یہاں پہ ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا تھا دین ابراہیم میں قریش کی بدعات کو کمپلیٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم، پھر دینی حالت، پھر ابھی میں نے آپ کو بتایا جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں بھی بتا دیں، پھر اقتصادی حالت ان کی بتائی، اور پھر یہاں پہ ان کے اخلاق بھی بتا دیے۔ تو اب ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو میں اب اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ خاندان نبوت، خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے نسب نام مبارک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ حصہ جس کی صحت پر اہل سیر کا اتفاق ہے۔ اہل سیر یعنی سیرت لکھنے والے تمام لوگ یا سیرت سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ، ان کا سب کا اس پہ اتفاق ہے
تو اور یہ سلسلہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا تھوڑا اختلاف ہے اور یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک ہے۔ پھر تیسرا حصہ اس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر پہلا حصہ جس کو میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا اور جس پر تمام اہل سیر کا اتفاق ہے اس کو بیان کرتی ہوں۔ باقی دو حصوں کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اسی رحیق المختوم بک میں یہاں پہ یہ دیکھیں پیج نمبر 75 میں ہے، لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں پہلے حصے کو دوبارہ ریڈ کرتی ہوں جس پہ تمام اہل سیر کا اتفاق ہے۔ وہ شروع ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، بن ہاشم ان کا اصل نام عمرو تھا، بن عبد مناف ان کا اصل نام مغیرہ تھا، بن قصی ان کا نام زید تھا، بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فہر، اور یہی تھے جن کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف سے قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن ندر ان کا نام کیس تھا، بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ ان کا نام عامر تھا، بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ ٹھیک ہے، یہ لاسٹ ٹائم بھی افشین بھابی نے میرا خیال ہے افشین بھابی نے ہی پوسٹ کیا تھا ان کا پورا، تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا یا پھر افشین بھابی انشاءاللہ پھر دوبارہ پوسٹ کر دیں گے۔ تو اتنا خوبصورت لگتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پڑھتے ہوئے، اندر سے ایک سکون سا آتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتی ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ تو یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس میں سے اپنی مخلوق کے بہترین حصے میں مجھے پیدا کیا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے بہت زیادہ بلند تھے وہ، اور کنبہ قبی خاندان کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ معزز تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ واصلہ بن اسما سے روایت ہے کہ اسماعیل کے بچوں میں سے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ سے جو اولاد آئی اس میں سے قریش کو، پھر بنی ہاشم کو قریش میں سے چنا اور مجھے بنی ہاشم سے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے نا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ میں آدم کی اولاد میں سب سے اہم ہوں یا ان کا سردار ہوں۔ ادھر ورڈ نا سید کا ورڈ یوز ہوتا ہے، تو سید مین اہم یا سردار کے میننگ میں آتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور بشارت تو تمام انبیاء کی تھے، اور خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اور سب سے آخری نبی جس نے میری آمد کی بشارت دی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بتایا میں نے آپ کو۔ وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا جو خاندان تھا آپ کے پردادا یعنی ہاشم کے نام سے مشہور ہوا تھا، ہاشمی خاندان کہلایا تھا، تو خاندان ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ تو اب ہم یہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے جو خاندان کے بارے میں، یعنی آپ کے پردادا ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کا مختصراً حالات بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہاشم کے اوپر پہلے پڑھتے ہیں کہ کون تھے، کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ اچھا دیکھیں، میں نے یہ جو تھے ہاشم، ہاں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ہاشم بہت معزز اور مالدار تھے، اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بتا کا سردار کہا جاتا تھا۔ میں نے بتایا تھا، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ عبد مناف اور عبدالدار کے درمیان عہدوں کی جب تقسیم پہ مسالت ہو گئی تھی نا، تو عبد مناف کے اولاد میں سے ہاشم ان کو سقایا اور افادہ یعنی حجاج کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا تھا۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ان کے پاس یہ منصب تھا کہ وہ
حجاج کرام کو پانی پلاتے تھے اور ان کی میزبانی کا شرف حاصل تھا انہیں، اور وہ ان کا ایک خاص انہوں نے اس میں کس طریقے سے وہ ان کی میزبانی کرتے تھے کہ وہ روٹی توڑ کر نا گوشت کے شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کو کھانے کے لیے دیتے تھے۔ تو یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سالن کھلانے کا اہتمام کیا تھا، یعنی ایک ویلیو دی تھی حجاج کو، اور ان کا احترام کیا تھا، ان کی بڑی ریسپیکٹ کی تھی۔ دیکھیں عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں نا، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ اصل میں جیسے میں نے ابھی بتایا تھا ان کا نام امرو تھا نا۔ پھر یہی ہاشم کا دوسرا ایک اور بڑا کارنامہ یہ تھا کہ یہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی تھی۔ کیسے انہوں نے رکھا تھا؟ یعنی سردی گرمی میں 2 تجارتی سفروں کی بنیاد رکھنے کا مطلب کیا تھا کہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی تھی، اور ان کے ساتھ ڈیل کیا تھا کہ باقاعدہ ہمارے قافلے یہاں آئیں گے، ان کو امن و امان ملے۔ تو دونوں ملکوں سے کیا مراد ہے کہ گرمی اور جاڑے یا سردی کے سفر میں کیا ہوتا تھا کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی سفر شام اور فلسطین کی طرف ہوتے تھے، یعنی شمال کی طرف ہوتے تھے، اور کیونکہ وہ تھوڑے ٹھنڈے علاقے تھے تو اس لیے گرمی کے زمانے میں وہاں اس سائڈ پہ جاتے تھے، اور جو سردی کے زمانے میں یعنی جاڑے کے موسم میں وہ جنوب کی طرف یعنی یمن کی طرف ہوتے تھے، اور وہاں پہ یہ ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ڈیل کیا ہوا تھا کہ ہمارے قافلوں کو یہاں امن و امان ملے۔ تو اس طریقے سے ان کے یہاں پہ ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ ان کا یہ سلسلہ اس طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ پہنچا تھا کہ دوسرے ملکوں تک جا رہا تھا۔ اچھا، اس سفر کا ذکر جو ہے نا قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پہ بھی کیا ہے۔ کیوں احسان کے طور پہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی سارا پڑھا نا کہ مکہ اور اس کے آس پاس کا تمام علاقہ پہاڑ تھے اور ریگستان۔ ابھی بھی جو عمرہ کرنے گئے ہیں وہاں پہ، جنہوں نے حج کیا اور جو جیسے وہاں پہ جا چکے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں تک پہ تو گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو پہاڑ اور ریگستان کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی وہاں، پورا علاقہ حجاز کا ہے، بلکہ یہی حال تھا۔ لوگوں کا عام پیشہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا تھا، یا پھر وہ لوٹ مار کرتے تھے، تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے نا۔ تو جب انہوں نے ڈیلنگ کر لی، وہاں پہ امن و امان قائم ہو گیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے نا قرآن سورہ قریش میں نا ایک احسان کے طور پہ کہا ہے۔ اور تو کیونکہ ان کے پھر اس ڈیلنگ کے بعد ان کے تجارتی قافلے کیا ہوتے تھے، بے خوف و خطر آنے جانے لگے تھے، اور اس سال میں ان کی جو 2 تجارتی سفروں سے ان کو پھر اتنی آمدنی بھی ہو گئی تھی کہ ان کا سال کا باقی حصہ نا پھر وہ آرام سے گھر بیٹھ کے کھاتے تھے، بلکہ اتنا بچ بھی جاتا تھا کہ وہ ان کے پاس جمع ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ کافی آسودہ حال اور خاصے مالدار بن گئے تھے، اور یہی دونوں موسموں کے تجارتی سفر ان کی تمام دلچسپیوں کے مرکز و محور بھی بن گئے تھے۔ تو یہ سارا کارنامہ کس کا تھا؟ ہاشم کا، یعنی اسی وجہ سے جو شروع میں نے بتایا نا، انہیں وادی وطا کا سردار کہتے تھے اور مالدار تھے، یہ معزز مانے جاتے تھے۔ تو یہ چیز تھی ان کا، یہ دونوں بڑے اہم چیزیں تھیں ان کے ساتھ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو ایک اہم واقعہ ہے جو ان کے ساتھ ہے، کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی انہوں نے۔ کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے، اور کچھ عرصہ ٹھہر کے پھر وہ ملک شام چلے گئے۔ بزنس کے سلسلے میں آئے تھے تو ظاہر ہے وہ شام کی طرف چلے گئے، وہاں پہ جا کے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہیں پہ فلسطین کے شہر غزہ میں وہاں پہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن جب وہ جا رہے تھے مطلب شام کی طرف جا رہے تھے، اس وقت ان کی جو جن سے انہوں نے شادی کی تھی سلمہ بنت عمرو، وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ تو بعد میں ان کی وفات کے بعد جو ہے نا ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا نا، تو اس بچے کے سر کے بالوں میں نا سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا۔ اور
ہاشم کا تعلق تو وہاں سے تھا، تو مکہ سے تھا، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ان کے خاندان والوں کو، یعنی ہاشم کے بھائیوں اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، اور بہت عرصے تک اس کا علم نہیں ہوا۔ اس بچے کی پرورش جو ہے نا یثرب میں، یعنی مدینہ میں شادی کی تھی نا، تو مدینہ میں اپنی ماں کے پاس ہوئی، یعنی انہوں نے ان کی مدر نے اپنے میکے میں اس کی پرورش کی تھی۔ پھر کئی سالوں کے بعد، تقریباً میرا خیال ہے 8 برس کے بعد، بچے کے چچا یعنی ہاشم کے بھائی جو تھے مطلب، ان کے بھائی کا نام تھا مطلب، تو ان کو پتہ چلا، ان کو جیسی علم ہوا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے وہاں پہ، تو وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے یثرب کی طرف نا۔ اچھا، جب وہ یثرب پہنچے اور شیبہ پر ان کی نظر پڑی تو وہ پھر اشک بار ہو گئے، یعنی ایک دم ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہیں سینے سے لگایا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہونے لگے۔ مگر شیبہ کی تربیت دیکھیں، ماں کی تربیت تھی، یا کہ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، میں ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو اس لیے مطلب ان کی ماں سے پھر اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، یعنی والد کی حکومت سنبھالیں گے اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس پر پھر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر پھر مکہ لے آئے نا۔ اچھا، مکہ والوں نے جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو جس نے بھی دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ ہے اور وہ شکل بھی نہیں مل رہی اتنی زیادہ، تو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی یہ عبد المطلب ہے، یہ عبد المطلب ہے۔ اب عبد المطلب کا مطلب تھا مطلب کا غلام ہے، یعنی تو مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس ہی پرورش پائی، وہیں پلے بڑے، وہیں جوان ہوئے، اور یہی بچہ جو ہے نا پھر لیکن عبد المطلب کے نام سے پھر مشہور ہوئے۔ اور یہ عبد المطلب کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، ٹھیک ہے۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مناصب بھی عبد المطلب ہی کو حاصل ہوئے۔ اب عبد المطلب کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا ہاشم کے بارے میں۔ اب یعنی پردادا کے بعد اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں۔ عبد المطلب قریش کے سردار اور مکہ کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے، ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا، اور وہ اتنے یعنی ان کی قوم والے ان کو اتنا پسند کرتے تھے، ان کو دل سے پسند کرتے تھے، اور ان کی بہت زیادہ عزت و قدر کرتے تھے نا۔ اچھا، ان کی عبد المطلب کی کوالٹی میں بھی یہی تھا کہ وہ بے انتہا سخی تھے، وہ اس قدر سخاوت تھی ان کے اندر کہ ان کا تو لقب ہی فیاض پڑ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دسترخوان پہ اس وافر مقدار میں کھانا بنتا تھا کہ مسکینوں کو دیا جاتا تھا، اور پھر بچا ہوا کھانا جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا۔ اور اس بنا پر ان کی ایک پہچان بن گئی تھی، وہ کیا تھی کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا، یہ سخاوت کی بنا پر ان کی پہچان بن گئی تھی۔ اچھا، عبد المطلب کے تعلق سے بھی اب 2 اہم واقعات ہیں جو پیش آئے تھے، ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ اب تھوڑا سا ان واقعات کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں، ان واقعات کو بھی ذرا سا پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب کو زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آئے، زمزم کے یعنی زمزم کا پانی نکلا، اس کے بعد بنو جرہم وہاں آ کے رہنے لگے۔ بنو جرہم نے جب وہاں سے جانے لگے، کتنے سال بنو جرہم نے وہاں حکمرانی کی، لیکن جب بنو جرہم وہاں سے انہوں نے مکہ سے جلا وطن ہوئے اور بنو خزاع کی حکومت آئی، تو بنو جرہم نے جاتے ہوئے مکہ سے کیا کیا تھا، وہ کنویں کو بند کر دیا تھا۔ اتنے عرصے تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جب جانے لگے وہاں سے تو انہوں نے کنویں کو بند کر دیا تھا۔ تو اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ اگر سوچیں تو دیکھیں، آج کل تو ہر چیز ایسی ہے نا کہ ہم پتہ چل جاتا ہے کہ زمین کے اندر کیا موجود ہے، اتنے آلات ایجاد ہو چکے، اتنا سب کچھ کہ پانی، تیل، سونے کی کانیں اور یہ ساری چیزوں کی معلومات حاصل ہو جاتی ہے نا۔
تو اللہ نے جو جو نعمتیں دنیا میں زمین کے اندر رکھی ہیں، لوگ تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل و شعور بھی دے دیا، اتنی اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا ان کو کہ وہ معلوم کر لیتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں معلوم کر لیتے ہیں وہاں اپنا قبضہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان علاقوں پہ۔ تو اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا، تو ہر طرف ویسے بھی ریت ہی ریت ہر طرف، اور پھر وہ نشان بھی مٹا گئے تھے کھلے صحرا میں۔ کس کو پتا کہ کنواں کہاں ہے؟ جن کو معلوم تھا وہ بھی مر گئے، آنے والی ان کے اولادوں کو بھی مر آ گئی، تو کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کنواں کہاں ہے۔ لیکن یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو دی، اور دی کس طریقے سے کہ ایک دفعہ عبد المطلب نے خواب میں نا کچھ آواز سنی۔ آواز اس طرح سے تھی کہ حافر طیبہ، آئی ڈونٹ نو، آفر، آفر ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے کھودنے کو، جو ہے نا عربی میں، اس طرح سے آواز آئی انہیں، تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن دوبارہ خواب میں اسی طریقے سے آیا کہ آفر برا، یعنی طیبہ پہلے کہا گیا ہے، طیبہ پیور چیز کو کہتے ہیں، اور برا کہتے ہیں پریشیس چیز کو۔ تو پھر انہیں سمجھ میں نہیں آیا، تو تیسرے دن آیا آفر، حافر زمزم، یعنی ایسا پانی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی بھی خشک نہ ہوگا، اسے کھودو۔ تو انہوں نے سوچا کہ انہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں کھودے، انہیں کچھ جگہ کا نہیں پتا۔ تو پھر انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اشارات دکھائے تھے، یا بتایا گیا تھا کہ جیسے خون اور سفید کوے کی ٹانگ وغیرہ کی کچھ چیزیں انہیں خواب میں جیسے اشارے ملنا کی والی بات ہوتی ہے نا، تو وہ دکھائے گئے۔ تو جب وہ انہوں نے باہر نکل کے اسے تلاش شروع کیا، تو ایک جگہ پہ اونٹ ذبح کیا ہوا ملا، اس کا خون، ہڈیاں اور ساتھ سفید کوے کی ٹانگ وغیرہ نظر آئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، دراصل انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی تھی، خواب میں ان کو اس کی جگہ ایک طرح سے بتا دی تھی نا۔ تو پھر انہوں نے اس کی کھدائی شروع کی۔ اچھا، ادھر نہیں لکھا ہوا کہ مطلب کتنے دن لگے، لیکن میں نے کسی اور بک میں پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا شاید 3 دن تک انہوں نے کھدائی کی تھی۔ 3 دن کے بعد جو ہے نا رفتہ رفتہ چیزیں برآمد ہوئی تھی جو بنو جرم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں ڈال دی تھی، یعنی جیسے تلواریں، زرہیں، سونے کے 2 ہرن تھے اس میں۔ تو پھر انہوں نے ان دھاتوں سے، یعنی تلواروں اور زروں سے کو ڈھال کر نا خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا۔ تو وہ خانہ کعبہ کا دروازہ دھات کا بنا ہوا نا اس وقت سے۔ پھر اور جو ہرن وغیرہ نکلے تھے انہیں وہیں پہ دروازے کے ساتھ فٹ کروا دیا کہ ڈیکوریشن کے طور پر۔ اور پھر یہ جو زمزم کا پانی نا پھر حاجیوں کو پلانے کا بندوبست بھی کیا نا۔ تو یہ تھا، لیکن اس کھدائی کے دوران میں ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے نا جھگڑا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا، اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں پھر پانی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب پر بارش نازل فرمائی جس سے انہیں وافر پانی مل گیا، جبکہ دوسری طرف مخالفین جو تھے ان پر ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ تو وہ اس سے سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے پھر وہ لوگ راستے سے ہی واپس پلٹ آئے تھے نا۔ اچھا، یہی موقع تھا نا جب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ کیونکہ بیسیکلی انہوں نے اس موقع پر اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کیا تھا نا، کیونکہ ان کے ساتھ جو کنواں کھود رہے تھے تو ان کے ایک بیٹے تھے صرف حارث، اور انہوں نے پورا کنواں کھودا تھا ان دونوں نے مل کے۔ تو یہ تو تھا چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جو ان کے ساتھ مخصوص ہے، وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ ہے واقعہ فیل۔ اچھا، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا بتایا تھا، میرا خیال ہے فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا، لیکن میں یہاں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتانا چاہوں گی کیونکہ یہ کافی اہم واقعہ ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم نے پڑھا تھا کہ جب اہل حبشہ کی عیسائی حکومت یمن میں قائم ہو گئی تھی اور ابرہہ بن سبا جو حکومت حبشہ کا نائب سلطنت مقرر تھا، وہ وہاں پہ مطلب اس میں یمن میں اس نے حکومت جما لی تھی، یعنی عیسائیوں کا تسلط ہو گیا تھا یمن پہ۔ آئے تو یہ لوگ خیر اس وقت جب ہم نے دیکھا تھا کہ یہودی حکمران ذو نواس نے عیسائیوں کو خندق کھود کے ڈالا تھا، تو اس کے یعنی ریئیکشن کے طور پر آئے تھے، لیکن پھر انہوں نے وہاں پہ حکومت جما لی تھی اپنی، یعنی عیسائی حکومت یمن میں قائم ہو گئی تھی۔
اب وہ وہاں یہاں آنے کے بعد اب جب اس نے وہاں پہ ابرہہ آ گیا تو اس نے دیکھا اسے بیت اللہ سے نا کچھ حسد فیل ہوا. اسے بیت اللہ سے کیوں حسد ہو رہا تھا؟ کیونکہ بیت اللہ کے اثر و رسوخ اور عزت و عظمت سے اسے جیلسی فیل ہونے لگی. وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب بھر میں یمن کا دارالخلافہ جہاں پہ ان کی حکمرانی ہے یعنی سنا کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے. اور قریش مکہ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی اور معاشی فوائد حاصل کر رہے ہیں وہ ہماری حکومت کو حاصل ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ پتہ نہیں میں نے نوٹ کیا ہے، باقی آپ لوگ ماشاءاللہ سے سارے پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر دیکھا جائے تو سارا مطلب سیاست ہی نظر آتی ہے کہ وہاں پہ بھی جیسے آئے اس لحاظ سے تھے کہ انہوں نے کیوں اہل ایمان کو اس نے خندقوں میں ڈالا تو اس کے دین کے نام پر آئے تھے، لیکن مقصد تو یہی تھا نا کہ وہاں پہ جو ایران کے یمن کے قریب کا جو علاقہ تھا وہاں پہ صنعتیں تھیں اور وہاں پہ حکمرانی کرنا چاہ رہے تھے، وہاں کو اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہے تھے یمن اور یمن کے قریب کے علاقوں کو. تو اب یہاں پہ بھی جب اس نے یہاں پہ رہنے کے بعد وہ سکون سے رہتے، لیکن نہیں انہیں اب وہ مکہ کے انہوں نے دیکھا کہ اندر کا ایریا، کیونکہ ہاشم کے بعد اور عبد المطلب کے زمانے میں پانی بھی نکل آیا، زمزم بھی کھد گیا، تو اب وہ وہاں پہ ان کا جو تجارتی اور معاشی فوائد انہیں نظر آ رہے تھے کہ یہ مکہ کو اہمیت ہے، مکہ میں لوگ آتے ہیں، اس کو ویلیو ہے، پھر وہاں بزنس بھی اچھا ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ امن و امان سے رہ رہے ہیں، تو اب وہاں پہ حکمرانی کرنا چاہیے ان لوگوں نے. تو اب جب انہوں نے اب اس نے دیکھا کہ اہل عرب کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے اس میں نا سنا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا، یعنی چرچ تعمیر کیا. اور کلیسا کی عمارت جو ہے نا کعبے کے مقابلے میں بہت عالیشان تھی، یعنی کافی صرف عالیشان یعنی دیکھنے میں تو تھی ہی اونچی، اور خاص اس میں سونے چاندی وغیرہ سے بھی مزین کی تھی، تو بڑی خوبصورت عمارت بنائی تھی. اور پھر جب عمارت تعمیر کر دی تو اس نے اس پہ اعلان کر دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے لیے حج پہ نہ جائے بلکہ اس کلیسا میں آ کے عبادت کرے، یعنی یہاں پہ سب لوگ آئیں، کیونکہ اسے وہ نظر آ رہا تھا کہ حج کی وجہ سے وہاں کا اتنی ویلیو اسے یہ لگتا تھا. تو عرب میں دیکھیں، عرب میں اگرچہ بے شک اس وقت جو ہے نا عرب میں بت پرستی تھی، اور بت پرستی ہر طرف غالب آ گئی تھی، یعنی کعبہ کے میں بھی بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، لیکن بہرحال دین ابراہیمی اور کعبہ کی عظمت و محبت عرب کے لوگوں میں بہت زیادہ تھی اور وہ دلوں میں ان کے پیوست تھی. اسی لیے جب اس نے یہ اعلان کیا نا تو اس وقت عدنان، قحطان، قریش کے قبائل یعنی تمام عرب قبائل میں نا غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. اور پھر کسی نے خفیہ طور پر رات کے وقت کلیسا میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا. یعنی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے آگ لگا دی تھی جس سے ابرہہ نے کعبے پہ چڑھائی کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کا اس کے ہاتھ میں ایک بہانہ آ گیا، اور واللہ عالم یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے خود ہی یہ سب کام کروایا ہو. تو خیر بہرحال ابرہہ نے کعبے کی چڑھائی کے لیے 60,000 کے افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کر لیا، اور حبشہ کے بادشاہ نے اس کے لیے اپنا ایک خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیجا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبے پر حملہ کرے. اچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ہاتھی جو نا سب سے بڑا عظیم شان ہاتھی تھا، اور صرف یہ ایک ہاتھی نہیں بھیجا تھا بلکہ اس نے اس کے علاوہ جو ہے نا 8 ہاتھی اور بھی اس لشکر کے لیے حبشہ کے بادشاہ نے بھیجے تھے نا. تو اس طرح لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے. اچھا، ہاتھیوں کی یہ اتنی بڑی تعداد بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ 60,000 کا تو ویسے ہی لشکر تھا، اس میں ہاتھی کی بھی اتنی بڑی تعداد، اس کے بھیجنے کا، ہاتھیوں کے بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ تو بیسیکلی نعوذ باللہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ یا کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے. ان کی تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو پھر ہنکا دینا، یعنی بھگائیں ان کو. تو اس طرح نعوذ باللہ بیت اللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا. تو یہ لشکر یہ سوچ کے ساتھ یہ لوگ لشکر لے کے روانہ ہوئے تھے. تو یہ لشکر جب مکہ کی طرف روانہ ہوا یعنی یمن سے نکلا تو راستے میں اکثر عرب قبائل نے بہت مزاحمت کی تھی. یہ نہیں تھا کہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا کہ ابرہہ کا اتنا بڑا لشکر کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت تھی نا،
تو وہ شکست کھاتے گئے اور پھر گرفتار بھی ہوتے چلے گئے، اور ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مکہ کے قریب ایک مقام مخمس پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ یعنی مخمس کے مقام پہ، یہ مکہ کے قریب ہے، تو وہاں پہ اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور پھر اس نے وہاں جا کے اس نے دیکھا تو قریش مکہ کے کچھ اونٹ بھی وہاں چر رہے تھے، تو اس نے ابرہہ نے سب سے پہلے تو ان پر حملہ کر کے سارے اونٹ گرفتار کر لیے، پھر پہنچ کے وہاں پہ اپنا ایک سفیر مکہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جائے اور انہیں اطلاع کرے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ کعبے کو ڈھانا ہے۔ اس نے یہ بھی پیغام بھجوایا کہ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس نے قریش کے یہ جو آدمی گیا نا، تو اس نے پھر سب سے پوچھا پچھایا کہ قریش کا سب سے بڑا سردار کون ہے، تو پھر سب سے بڑے سردار یعنی عبد المطلب کے پاس پہنچا، ان سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ تو یہ اس طریقے سے اب اس پیغام پر نا عبد المطلب جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کے ساتھ روانہ ہوئے، کیونکہ ان دنوں میں عبد المطلب بھی تھے نا، کعبہ کے متولی اعظم تھے اور قریش کے سردار تھے، وہ اس کے ساتھ چلے۔ قریش مکہ کو جبکہ سارے قریش کے جو تھے نا، مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کو سب کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی طرح بھی ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کتاب نہیں لا سکتے، پیچھے بھی سارا وہ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ تو عبد المطلب نے روانگی سے پہلے ہی لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں اور اپنے مال سمیت جو ہے نا پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں نا۔ اور پھر ان لوگوں نے کعبہ میں جا کر خالص اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی تھی بہت زیادہ، اور کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے، کیونکہ ان میں تو اتنی سکت نہیں تھی۔ تو خیر عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجاہت سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ عبد المطلب بہت خوبصورت اور ایک بڑی زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے۔ تو جب ابرہہ کے پاس پہنچے تو وہ خود اٹھ کے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے اس کے جواب میں نا بڑی سادگی سے ایک جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اپنے اونٹوں کی واپسی۔ اس جواب پر نا ابرہہ سخت حیران اور پریشان سا ہوا، پھر کہنے لگا کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے، کیونکہ آپ کعبہ وہاں کے سردار ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا، بڑی سادگی سے عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کا مطالبہ کر دیا، کعبے کا مالک میں نہیں، اس کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ کتنی ویسے زبردست بات ہے نا، یعنی جس چیز کا کہ مالک میں ہوں، میں اس کی حفاظت کے لیے، اس کا وہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور جو اللہ اس کا کعبے کا مالک ہے تو وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یقین دیکھیں عبد المطلب کے اونٹ پھر ابرہہ نے واپس کر دیے، اور وہ اپنے اونٹ لے کے واپس آئے تو پھر بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کے دعا میں مشغول ہو گئے، اور خوب دعائیں مانگی انہوں نے، اور ان کے ساتھ اور لوگوں نے بھی خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ اس وقت جبکہ بیت اللہ میں کے ارد گرد اتنے سارے بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس موقع پہ سب کو صرف ایک واحد اللہ یاد آیا، اور سب نے صرف اور صرف اللہ سے دعائیں مانگی، اور مکہ کے دوسرے لوگوں نے بھی سب نے مل کے اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی۔ اس کے بعد یہ لوگ سب اس یقین کے ساتھ کہ انہیں اس بات کا بھی پورا یقین تھا کہ اس لشکر کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آ کے رہے گا اب جو ہے نا، تو وہ سب کے سب جو ہے نا اپنا مال وغیرہ لے کے سب پہاڑوں پہ جا کے پھیل گئے، اور وہاں پہ جا کے رہے، وہاں پہ چلے گئے نا۔ اچھا، اب یہ کیونکہ ان لوگوں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اللہ کا یقیناً ان پہ عذاب نازل ہونے والا ہے نا۔ تو اب صبح ہوئی تو ابرہہ اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ ابرہہ نے بڑے ایک فخر سے اور اپنا ہاتھی، جو محمود نامی جو ہاتھی تھا جس پہ وہ خود سوار تھا، اس کو آگے یعنی جسے کہتے ہیں نا وہ لیڈ کر رہا تھا وہ، تو اس کو تیار کیا اور پھر مکہ کی طرف داخلے کے لیے چل پڑا۔ اب جب وہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی وہاں بیٹھ گیا، کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اسے بہت سے تیر لگائے انہوں نے، آنکس مارے، مگر وہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اچھا، جب اس کا رخ کعبے کے علاوہ کسی دوسری طرف کیا جاتا تو فوراً دوڑنے لگتا، تو پھر وہ موڑ کے پھر دوبارہ اس طرف لے کے آتے، جب رخ کعبے کی طرف ہوتا تو وہ ہلتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ لوگ ابھی اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر وہاں سے بھیجا، کیونکہ اللہ سے مدد مانگی تھی تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے خود اپنا لشکر بھیج دیا۔ یہ پرندے جو تھے نا، ان پرندوں
یہ پرندے چڑیوں جیسے چھوٹے سے تھے، ابابیل جیسی تھی چڑیاں تھی نا، اور ان کے پنجے سرخ تھے۔ ان پرندوں نے ابراہہ کے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر برسائے اور اللہ نے انہیں اسی سے کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ ہر چڑیا یا یہ جو ابابیل جیسی تھی اس کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں تھی، 2 پنجوں میں تھی، اور کنکریاں کیسی تھی؟ چنے جیسی تھی، مگر جس کو لگ جاتی تھی نا اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ اچھا، یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی وہاں پہ، یعنی لشکر میں ہر آدمی کو کنکریاں نہیں لگی تھی، لیکن جن کو لگی ان کے نا اعضاء کٹنا شروع ہوئے اور وہ مر جاتے تھے۔ تو لشکر میں نا ایک بھگدڑ مچ گئی نا، اور جتنے ہاتھی بھی جو آئے تھے نا وہ سب بھی اللہ کا عذاب دے کے سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، سوائے ایک ہاتھی کے جس کو کنکریاں لگی تھیں اور وہ اس سے مرا تھا۔ باقی سب لوگ جو ہے نا لشکر میں وہ بھگدڑ مچی، کچھ ہاتھیوں کے نیچے پیروں کے نیچے روندا گئے اور کچھ لوگوں کی وجہ سے ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا، پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا وہ اس طریقے کا عذاب آیا۔ ادھر جو ابراہہ تھا اس پر تو اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے، اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ گیا اور گل سڑ کے گرنے لگا، اور واپس وہ یمن کی طرف جب یعنی سنا جو پہنچتے پہنچتے وہ چوزے جیسا ہو گیا تھا، اس کا سینہ پھٹ گیا تھا اور دل باہر نکل آیا تھا اور پھر وہ مر گیا تھا۔ یہ ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ کا عذاب بہت شدید۔ اچھا، ابراہہ کے اس حملے کے موقع پہ جو مکے کے جو باشندے تھے نا وہ پہاڑوں میں گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے نا، وہاں سے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ پھر جب لشکر ختم ہو گیا، نازل ہو گیا اللہ کا لشکر کہہ رہی ہوں، جب یہ سب اللہ کا عذاب ان لشکر پر آ گیا، عذاب ختم ہو گیا، تو پھر وہاں سے وہ لوگ نکل کر اطمینان سے پھر اپنے گھروں کو پلٹ آئے تھے۔ یہ واقعہ جو ہے نا بیشتر اہل سیر کے بقول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، یعنی اسی مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور 50 یا 55 دن پہلے یعنی 2 مہینے بھی نہیں کمپلیٹ جو ہے نا، لہٰذا یہ 571 عیسوی کی فروری کے اواخر یعنی آخر میں یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ اور دیکھیں یہ واقعہ اگر تھوڑا سا اور اس کو اگر ہم ذرا سا اس پہ غور کریں تو یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا تھا کہ اس کی خبر اس وقت کی جو ماڈرن دنیا کے لوگ تھے یا متمدن دنیا کے جو بیشتر علاقے تھے، جن میں کون تھے؟ رومن امپائرز، روم وغیرہ، فارس کے لوگ تھے، ادھر آنن فانن یہ واقع پہنچی خبر۔ روم کیونکہ روم کا میں کیوں پہنچی؟ کیونکہ حبشہ کا تو رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا نا، پیچھے میں نے بتایا تھا کہ حبشہ کو تو پہلے بھی جب انہوں نے یمن پہ حکمرانی کی تھی تو روم کی مدد سے کی تھی، اور روم والے پورے ان کو پیچھے سے بیک تھی، تو حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اور دوسری طرف جو فارس کے لوگ فارسی تھے نا، فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی، فارسی ایران والے نا، تو وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہے۔ تو یہی وجہ ہے نا کہ اس واقعے کے فوراً بعد اہل فارس یعنی روم نے نہایت تیزی سے پھر یمن پر قبضہ کیا تھا۔ اچھا، کیونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت ماڈرن دنیا کی اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف اس وقت پوری متوجہ ہو گئیں، یعنی انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک خاص مقام پہ رکھا ہوا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اہل ایمان تھے نا یہ جو عیسائی تھے، اور مکہ میں رہنے والے تو مشرک تھے، لیکن یہ بات ان سب کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی اس واقعے کے بعد کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو میں یہیں پہ سے روکتی ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر اس کے آگے سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک دعا کے ساتھ اس کو اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔
میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، 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 ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، جس نے آ کے سنوارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام، ان کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وہی حسنی حسینی چمن کے پھول، نور مولا علی جان زہرا بطول، جس کے نانا رسول خدا ذی مقام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وقت لائے خدا جائے دربار پر، اور کھڑے ہو کے روضائے سرکار پر، پیش مل